الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ انسان سے ہونے والی تمام جانی، مالی، بدنی عبادتوں کا مستحق اللہ رب العالمین ہے۔ بے حساب بے شمار درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی جنہیں اللہ رب العالمین نے دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور جن کو اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں اور رسولوں کا امام بنایا، جن کو اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن شفاعت کا حق عطا فرمایا، اور جن کو اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کے آخر میں خاتم النبیین فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے آگے سورہ بنی اسرائیل کی 53ویں آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل لعبادی ان یقولوا التی ہی احسن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرا یہ حکم میرے بندوں تک پہنچا دیجئے، یقولوا التی ہی احسن، کہ وہ جب بات کریں، گفتگو کریں، تو ان کو چاہیے کہ وہ بہت اچھی بات کریں، بہت اچھی گفتگو کریں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صرف یہ نہیں کہا کہ اچھی بات کہیں، حسن نہیں کہا، حسنہ نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یقول التی ہی احسن۔ گفتگو کریں، بات چیت کریں، کسی سے مخاطب ہوں، ان کی زبان شیریں ہونی چاہیے، ان کی زبان میٹھی ہونی چاہیے، ان کی زبان، ان کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے دوبارہ سننے کی، اس سے بات کرنے کی خواہش کریں، آرزو کریں، تمنا کریں۔ اللہ نے فرمایا اپنے بندوں سے کہہ دیجئے اے نبی کہ جب وہ بات کریں تو بہت اچھی بات کریں۔ آج کا میرا یہ خطبہ موضوع انشاءاللہ مختصر طور پر حسن گفتار۔ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے، ہماری جو بات چیت ہوتی ہے،
جو ہم بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اگر اچھی گفتگو کریں تو اس پر ہم کو کیا اجر ملے گا، اللہ رب العالمین ہم کو کیا جزا دے گا، کیا ثواب ملے گا۔ اگر ہماری زبان تلخ ہو، اگر ہماری زبان کڑوی ہو، اگر ہماری زبان ایسی ہو جو دوسروں کے دلوں کو چھیدنے والی ہو، اگر ہماری زبان ایسی ہو جو دوسروں کے دلوں کو کاٹنے والی ہو، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہوگی، مختصر طور پر بتانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ غلط گفتگو کے ذریعے، تلخ گفتگو کے ذریعے، کڑوی بات چیت کے ذریعے، گالی گلوچ کے ذریعے، زبان درازی کے ذریعے ان کے درمیان میں فساد کروا دے، اختلاف ڈال دے، دشمنی پیدا کر دے، عداوت پیدا کر دے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، غلط زبان کا استعمال کرواتا ہے، جذبات میں لاتا ہے، غصے میں لاتا ہے۔ جب آدمی غصے میں آتا ہے، جذبات میں آتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ غصہ جب غالب آ جائے عقل پر تو عقل ماری جاتی ہے، اب زبان سے کیا کہتا ہے اس کے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بندوں سے کہیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہیے جب وہ گفتگو کریں تو بہت اچھی بات کریں۔ اچھی بات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا، اچھی گفتگو کرنا یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے، یہ نیکی ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فإن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اللہ کی راہ میں خیرات کر کے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے، اللہ کی راہ میں دے کر کے، کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے پڑوسیوں کو۔ یاد رکھیے صدقہ جو ہے، خیرات جو ہے، وہ اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ دیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تمہارے صدقے سے، یہ حدیث میں ہے۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، آپ کے پاس دینے کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے، ولو بشق تمرۃ، کھجور کا ایک ٹکڑا، آدھا ٹکڑا، کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ نے جو دیا ہے تمہارے گھروں میں، تمہارے پاس جو ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر کسی کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اچھی گفتگو کے ذریعے سے، اچھی بات چیت کے ذریعے سے، اچھے بول کے ذریعے سے۔ میرے بھائیوں، ہماری مائی بہنیں یہاں موجود ہیں، اس طرف ہماری مائی بہنوں کی توجہ چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا بڑا شکر ہے کہ یہاں ہماری خواتین کے لیے بہت وسیع کشادہ مسجد بنائی گئی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہاں جو مسجد بنائی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ خطبات جمعہ جو دیے جاتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ خطبات جمعہ جو دیے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آ کر کے سنیں اور کہیں کہ آج کا خطبہ بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دل کو تسکین ملے، ہمارے دماغ کو تسکین ملے، اتنا کافی نہیں ہے۔ اصل مقصد معاشرے کی اصلاح ہے، اصل مقصد ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، اخلاقی خرابیاں، ان خرابیوں کو دور کرنا، ان کو درست کرنا، اپنے آپ کی اصلاح کر لینا،
سننے کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہماری مائی بہنیں موجود ہیں، توجہ دیں اس طرف، صحیح حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس کو بیان کیا ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے احادیث صحیحہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے، تہجد گزار ہے، رات میں بہت دیر تک نماز پڑھتی ہے، لمبی عبادت کرتی ہے، اور دن میں روزے بھی رکھتی ہے، صرف فرض روزے نہیں رمضان کے بلکہ پیر جمعرات کے روزے رکھتی ہے، 12، 13، 14 جو تواریخ ایام 20 ہیں ہر مہینے کے چاند راتیں ہیں اس میں روزہ رکھتی ہے، نفل روزے رکھتی ہے، خیرات کرتی ہے، صدقہ دیتی ہے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ زبان دراز ہے، پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا تکلیف پہنچاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ سن کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا خیر فیہا انہا من اہل النار، اس کی نیکیاں کس کام کی، اس کی عبادتیں کس کام کی، اس کے روزے کس کام کے، اس کا صدقہ کس کام کا؟ وہ تو جہنمی ہے، وہ تو جہنمی ہے، جہنمیوں میں سے ہے، دوزخ میں داخل کی جائے گی۔ کیا وجہ ہے؟ عبادات تو بہت ہیں، نیکیاں تو بہت ہیں، صدقات خیرات تو بہت ہیں، لیکن زبان کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ ہم نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے اس بات کا عہد لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا عہد وعدہ لیا، کس بات کا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اور اس کے بعد وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ ان تمام نیکیوں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، لازمی ہے کہ جب وہ لوگوں سے بات کریں تو ان کی بات چیت، ان کی گفتگو اچھی ہونی چاہیے، ان کی زبان اچھی ہونی چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے، چھری سے، چاقو سے، تلوار سے، نیزے سے جو زخم لگتا ہے وہ زخم مندمل ہو جاتا ہے، وہ زخم چنگا ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے جو زخم لگایا جاتا ہے، دل پہ جو زخم لگتا ہے، زخم کبھی چنگا نہیں ہوتا ہے، چنگا نہیں ہوتا ہے، مندمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ زبان شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اس زبان میں شفا ہے، اس زبان میں حکمت ہے، اور یہی زبان زہر سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے ایک عورت کا ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور عورت ہے، فرائض تو ادا کرتی ہے، 5 وقت نماز فرض ادا کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، مالدار تو نہیں ہے، معمولی صدقہ کرتی ہے، پنیر جو ہے، پنیر کے ٹکڑے بنا کر کے تقسیم کرتی ہے، وہ صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن وہ زبان کی بہت اچھی ہے، زبان اس کی بہت پاک صاف ہے، پاکیزہ زبان ہے، اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، اس کی یہ نیکیاں ہیں نا، وہ تکلیف نہیں دیتی ہے نا، اور یہ جنتیوں میں سے ہے، جنت کے باغوں میں رہے گی، بیش تو باغ میں رہے گی، جنتیوں میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زبان صاف ہے، اس کی زبان پاک ہے، اس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، ذرا غور سے سنیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موجب الجنہ ثلاث، موجب الجنہ، جنت کو واجب کرنے والی چیزیں، جنت کو لازم کرنے والی چیزیں، اگر کسی کے اندر یہ اخلاق ہیں، ایمان توحید کے بعد، فرائض کی پابندی کے بعد،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، سلام کرنا، مسلمان بھائیوں کو دیکھ کے چہرہ نہیں پھیرنا، ادھر دیکھ کر کے ادھر منہ پھیر لیا، میں اسے سلام کروں، اسے دیکھ کے منہ پھیر لیا ہے نہیں۔ افشاء السلام، سلام کرنا، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، بریانی بنا کے کھلانا ضروری نہیں ہے۔ افطار کے اندر میری دعوت کیسی، ویسی بریانی، کھانے والے بھی بولتے ہیں کیا بریانی کھلایا فلاں، دوسروں کے دسترخوان پر بیٹھ کر کسی اور کی تعریف کرتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ کھانا کھلانا، افطار کرانا ہی اس وقت پہ بولوں گا انشاءاللہ، رمضان اگر آ جائے تو افطار جو کرا رہے ہیں اس کے فائدے کتنے، اس کے نقصانات بھی کتنے ہیں۔ آج کا افطار ہے، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، مسافر آ گیا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جماعت کو مہمان آتے ہیں، میزبان آتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، کھلانا چاہیے۔ سلام کو عام کرنا، سلام کو پھیلانا، سلام کرنا، ہر مسلمان کو آگے بڑھ کے سلام کرنا، کھانا کھلانا، افشوا السلام، افشاء السلام، اطعام الطعام، حسن الکلام، بہترین بات کرنا، اچھی گفتگو کرنا، اچھی بات کرنا، یہ جنت کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی آدمی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی بچے بڑے جوان کو تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن اس سلسلے میں پچھتانا پڑے گا۔ حدیث آپ نے سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، صدقے کے ساتھ، خیرات کے ساتھ، بہت سی نیکیوں کے ساتھ۔ ایک کمزور آدمی کھڑے گا، اس کے ساتھ اس کے بھائی نہیں تھے، کھڑ کر کے جواب دینے کے لیے، سامنے والا جو زبان درازی کر رہا ہے اس کے دانت توڑنے کے لیے کوئی بھائی ہے نہیں۔ لوگوں کا بڑا عجیب حال ہے، یہ جو زبان دراز ہے نا، ان کو پتا ہے کہ کس پر برسیں اور کس پہ زبان درازی کریں۔ اگر ہم زبان درازی کریں تو کہاں ہمارے دانت توڑے جائیں گے، وہ سمجھ کر ہی زبان درازی کرتے ہیں۔ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا ڈر دل میں ہے، اللہ کا خوف اگر دل میں ہے، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ روزہ، زکوٰۃ، نماز، حج سب لے کر آئے گا۔ ایک غریب کمزور آدمی کھڑے ہوگا، یا ربی قد شتمنی ھذا، یا ربی قد لطمنی ھذا، اے میرے پروردگار، زمین پر میں کمزور تھا، میرے رب زمین پر میں کمزور تھا، میرا خاندان نہیں تھا، میرے بھائی نہیں تھے، تاکہ سامنے والے کا جواب دے اس نے مجھ کو تھپڑ مارا، اس نے مجھ کو تھپڑ مارا، اس نے مجھ کو گالی دی۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے آج انصاف کا دن ہے، آج انصاف کا دن ہے، انصاف دنیا میں نہیں ملا، اس کی نیکیاں اس کے حوالے کیے جائیں گے، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ خالی ہاتھ ہو جائے گا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن لوگ آ رہے ہیں، فلاں کو مارا، فلاں کو توڑا، فلاں کی عزت پہ کھیلا، فلاں کو بہتان لگایا، ساری نیکیاں ختم، ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے اور جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کیا فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ مسلمان کون ہے؟ پہلی صف میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، مبارک ہو، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، لیکن ان نمازوں کی بھی حفاظت کیجئے۔ پنج وقتہ نماز میں آ کر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق آپ کو ساری زندگی دے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نیکیاں محفوظ کب رہیں گی؟ جب تمہارے ہاتھوں سے، تمہاری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے، صحیح اسلام پر وہ شخص عمل کرتا ہے
جس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری مائی بہنیں سنیں، غور سے سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب سوکنیں ہوتی تھیں، اب سوکن ایک سوکن کے سامنے دوسری سوکن کی تعریف کرے، بشری تقاضا ہے، انسانی تقاضا ہے، صحابہ صحابیات وہ بھی تو انسان ہی تو تھے۔ ہوا کیا، حضرت صفیہ ام المومنین جو تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج محترمہ، مسلمانوں کی ماں حضرت صفیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعریف ان کی کر دی۔ اور یاد رکھیے، عورتیں ان کے سامنے کسی دوسری عورت کی تعریف کریں تو پسند نہیں کرتی۔ میری بہن کی تعریف زیادہ میں اپنی بیوی کے سامنے کیا تو کچھ نہ کچھ دل میں پیدا ہوتا، کیا بہت تعریف کری نا، کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف حضرت عائشہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت عائشہ ام المومنین فقیہہ، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب چہیتی حضرت عائشہ، اللہ کے نبی پہ جان قربان۔ حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پستقد ہے نا، ہاتھ کے اشارے سے وہ پستقد، صرف اتنا کہا، بتائیے کون سی بڑی بات ہے، وہ پستقد ہے نا، اشارہ کر، ان کی تعریف آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، عائشہ تم نے ایک ایسی بات کہی ہے، اگر تمہاری اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے، سمندر جتنے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ اللہ نے بنایا ان کو، اللہ نے ان کو خط دیا، اللہ نے جیسے بنایا، تم ان کی توہین کرتی ہو، اپنی زبان سے ان کو تکلیف پہنچاتی ہو۔ عائشہ اگر تمہاری اس بات کو سمندر جتنے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، ایک مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے، اسے قتل کر دینا کفر ہے۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے صحابی اور السابقون الاولون، جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، چند ہی مسلمان تھے، اور ان کی اگر تعریف کرو تو خطبہ جمعہ ناکافی ہے، اس میں نہیں کر سکتا کہ ان کی کیا کیا قربانیاں ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بڑے متقی، سارے صحابہ متقی تھے، ان میں سب سے بڑے متقی تھے۔ جتنا مال آتا سب اللہ کے راہ میں خیرات کر دیتے۔ وہ کہتے تھے ایک دن کا زیادہ سے زیادہ اپنے پاس رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، چلو اٹھاؤ خیرات کر کے دے دو، یہ مال سب میں تقسیم ہونا چاہیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ان کے پاس جو خدمت کرنے والا خادم تھا اس سے کہا، اے کالی کے بیٹے، اس طرح کی بات کہہ دیا، اے کالی کے بیٹے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر انک رجل فیک امر جاہلیہ، ابو ذر تمہارے اندر ابھی جاہلیت موجود ہے، جاہلیت کے اخلاق موجود ہیں تمہارے اندر۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی و صحابیات کی کیسی تربیت فرمائی، اور یہ نمونے ہیں ہمارے لیے نمونے آئیڈیل ہیں کہ ہم اپنی زبان کو کیسے محفوظ رکھیں، اپنی زبان کو کس طرح محفوظ رکھیں، یہ آئیڈیل ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سب کو اپنی زبان محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زبان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری زبان پر اس کا ذکر آسان فرما دے، قرآن کی تلاوت آسان فرما دے۔
اللہ رب العالمین اس کی تسبیح، اس کی تکبیر، اس کی تقدیس، اس کی تحلیل ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے مسلمانوں کو تکلیف دینا ہمارے لیے ناممکن فرما دے۔ وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون منا ولا اذى لهم مغفرۃ عند ربهم لهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کی 2 آیات کریمہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون منا ولا اذى، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، دینے کے بعد وہ احسان نہیں جتاتے ہیں، دینے کے بعد وہ طنز نہیں کرتے ہیں، وہ تانا نہیں دیتے ہیں۔ آج بہت سے ہمارے بھائیوں کا حال یہ ہے، کسی پہ کوئی احسان کیا، مالی احسان کیا، وہ کچھ دے دیا، کبھی ان سے تعلقات میں کچھ بگاڑ پیدا ہو گیا تو طنز کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، یہ کیا تھا، میرے گھر آتا تھا، مجھ سے مانگتا تھا، مجھ سے لیتا تھا، فلاں آج نخرے کر رہا ہے ہمارے سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کہنے والوں کے لیے اللہ کے پاس کوئی اجر نہیں ہے، اور جو لوگ دینے کے بعد اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، طنز نہیں کرتے، تنقید نہیں کرتے، مذاق نہیں اڑاتے، ان کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس اجر ہے۔ قول معروف و مغفرہ، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا صدقہ دے کر احسان جتانے سے بہتر ہے۔ ایک آدمی دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، خیرات کر کے اپنی خیرات کو برباد کر دیتا ہے اپنی زبان سے احسان جتا کر کے، اپنی زبان سے تانا دے کر کے، اپنی زبان سے تنقید کر کے، اس کا مذاق اڑا کر کے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سے بہتر کون لوگ ہیں؟ جو لوگ اچھی بات کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب ہمارے پاس آتے ہیں، ضرورت لے کر آتے ہیں، یہ سوچ کر آتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ہے اور آپ دینے کے قابل ہیں، لیکن اصل حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں کہ وہ بہت بڑا مالدار ہے، لیکن ان کے اصل جو حالات ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن لوگ آتے ہیں یہ سوچ کر کے کچھ ملے گا، کچھ دیں گے، اگر ہے تو دیا جائے، اگر نہیں ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے کہ بھئی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے کوئی راستہ پیدا فرمائے، آپ ہمیں معاف فرمائیں، ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ دینا ہو تو دیں، اگر نہیں ہے تو معذرت کر کے بھیج دیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جو ہمارے بزرگ تھے، مانگنے والے آتے مانگتے تو کہتے معاف کرو ہمارے، آپ آگے بڑھو، معاف کیجئے آگے بڑھیے، معاف کیجئے آگے بڑھیے، یہ اچھا جملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور تو اور مانگنے والے سے بھی آپ اچھی گفتگو کریں، ان کو نہ جھڑکیں، ان کو نہ ڈانٹیں۔ مانگنے والوں کو بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا مانگنے والوں سے بھی تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے، ان کو نہیں جھڑکنا چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آخری ایک بات بتا کر کے ایک واقعہ اپنے خطبے کو ختم کر دوں۔ دیکھیے ہمارے علاقے میں بہت بڑے عالم و فاضل تھے، واقعات بہت ہیں۔ مولانا حافظ الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ رحمہ اللہ ہمارے ہاں بھی آئے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ ان کی سوانح حیات میں لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ
مولانا کلاس میں پڑھانے کے لیے گئے. وہ پہلی گھنٹی تھی ان کی، یعنی اس کلاس میں وہ پہلی مرتبہ پڑھانے کے لیے گئے. ایک دوسرے استاد تھے ابھرے پر گئے تو ان کو لگا دیا گیا کہ آپ یہ پریڈ پڑھائیں، گھنٹی پڑھائیں. گئے بیٹھے، انہوں نے طلباء اسٹوڈنٹس کا ذہن بنانے کے لیے، ذہن سازی کے لیے کچھ باتیں کی اور کہا کلاس تو کل لوں گا، لیسن تو کل دوں گا، لیکن آج چند باتیں میں سمجھانا چاہتا ہوں. کہتے کہتے ایک شعر جو بچوں کو، طلباء کو اسٹوڈنٹ سنانا چاہتے تھے، وہ شعر ان کے ذہن میں نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کیا بتائیں، ہم عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکے، منزل میں پہنچ چکے ہیں کہ رات میں یاد کیا ہوا صبح میں بھول جاتے ہیں. میں نے رات کو یاد کیا، صبح بھول گیا. تو ایک طالب علم تھا، ایک اسٹوڈنٹ تھا، ہوتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹ. کہا مولانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمدرد کا وہ دماغین وہ دوا ہے وہ کھا لیتے تو بہتر تھا. مولانا کی زبان پر آ گیا، آپ نے جو مشورہ مجھے دیا ہے اگر آپ کھا لیے ہوتے تو 2 سال اس کلاس میں آپ نہیں بیٹھتے. وہ بچہ، وہ طالب علم، وہ لڑکا اسٹوڈنٹ جو ہے 1 سال فیل ہو کے اسی کلاس میں بیٹھا تھا. غصے میں آ کے چلے گئے. دوسرے دن طلبہ پریشان کہ یہ طالب علم جو نادان قسم کا ہے، پتہ نہیں اس کی زبان پر کیا بات آ گئی اس نے ایسا کہہ دیا ہے. مولانا سے معافی تو مانگ لینا چاہیے آنے کے بعد. جیسے ہی استاد کلاس میں داخل ہوئے، مولانا کلاس میں داخل ہوئے، طلبہ نے سوچا کہ آتے ہی طالب علم کو آگے بڑھائیں، معافی منگوا لیں. مولانا آگے بڑھتے کہنے لگے طالب علم ادھر آئیے. کہنے لگے کہ میں نے سب کے سامنے آپ کی بے عزتی کی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے مجھ سے سوال کیا کہ تم نے طالب علم کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ بولیے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. زبان سے میرے ایسے الفاظ نکل گئے کہ پوری کلاس میں تمہاری بے عزتی ہوئی. بیٹا آپ مجھے معاف کر دے، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. اپنی زبان کی حفاظت دیکھیے، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. کبھی کبھی نادان بے علم لوگ الجھ جاتے ہیں، بحث کرنے لگ جاتے ہیں، آمدہ ہوتے ہیں جھگڑنے کے لیے، زبان درازی کرتے ہیں. ایسے موقع پر چاہیے کہ آپ اعراض کریں، آپ سامنے کھڑے نہ ہوں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں. مومن مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی ہٹ جائے وہاں سے. بڑی آفتوں سے، بڑی مصیبتوں سے، بڑی پریشانیوں سے آدمی بچ جاتا ہے. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کبھی کبھی اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیسی بات کہی، اس کتنی بڑی بات کہہ دی. آدمی کبھی اپنی زبان سے مجلس میں، محلے میں، جماعت میں، گھر میں ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے جماعت میں اتفاق ہو جاتا ہے، جماعت کی پریشانی، فتنہ، اختلاف ختم ہو جاتا ہے، محلے کا، گھر کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین خوش ہو کر اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی آدمی اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کتنی غلط بات کہی، میں نے کتنی سنگین بات کہی، لیکن اس کے کہنے سے جماعت میں، مسجد میں، گھر میں، محلے میں، خاندان میں اختلاف ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین ناراض ہو کر اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین جو سب سے بڑی نعمت انسان کی جو زبان ہے، یہ زبان جنت میں داخل کرنے والی ہے اچھی بول کے ذریعے سے، تو لہٰذا اللہ تعالی ہماری زبان کی حفاظت فرمائے. دوسری بات آپ جانتے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہے، عیدگاہ کا مسئلہ. دیکھیے سب سے پہلے جو مسجد کے ذمہ داران ہیں اور مدرسے کے ذمہ داران ہیں، ان کو اس بات پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین یہ کام اللہ ان سے لے رہا ہے. اللہ رب العالمین کے بہت سے بندوں میں سے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اس کام کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی کام لے رہا ہے تو جماعت پر کوئی احسان نہیں ہے، قوم پر کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان مجھ پر ہے کہ اللہ یہ کام مجھ سے لے رہا ہے. لہٰذا میں ذمہ داران سے کہوں گا کہ آپ اٹھ کھڑے ہو جائیے. یہ
اس وقت سستی کرنے کا نہیں ہے. اب 3.5 مہینے ہیں رمضان کے لیے، زمین کا پیسہ بھی جمع کرنا ہے، کام بھی چلانا ہے. اس کے علاوہ جن حضرات سے اللہ رب العالمین یہ کام لے رہا ہے اور وہ دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارا یہ پیسہ اپنے گھر کے لیے، جہاں سجدے ہوتے ہیں، جہاں دعائیں ہوتے ہیں، جہاں لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے، جنت جہنم کی بات ہوتی ہے، اسلام کی راہ میں قربانیاں دینے کی بات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کام کے لیے آپ کا پیسہ قبول کر رہا ہے. اللہ آپ کے پیسے کو پسند کر رہا ہے. اس پر آپ کو آگے بڑھ کر جن لوگوں نے لکھایا ہے وہ پہنچائیں، اور جن لوگوں نے نہیں لکھایا ہے ان کو چاہیے کہ آگے بڑھ کر کے لکھائیں. اللہ رب العالمین آپ جو کچھ کی اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، اللہ اس کا بہترین بدلہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. آپ کی تجارتوں میں، آپ کی روزی میں، آپ کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو اللہ نیک بنائے، صالح بنائے، نمازوں کا پابند بنائے. اللہ رب العالمین ہماری ماؤں کو نیک صالح بنائے، اور اللہ رب العالمین ان کے بچوں کو نیک صالح بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں رکھے، ساری زندگی ایمان و اسلام پہ رکھے، توحید پہ رکھے، اور دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر.